بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ ایک دو تو اچھی خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، جو آپ کو پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو بجٹ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کرنی تھی کہ وہ بجٹ کو سے شکایتیں کر رہے تھے حکومت سے کہ سانو اعتماد سے نہیں لیا گیا، بلا جناب وہ مان گئے نے کہ حکومت کی حمایت کا فیصلہ کر دیا، پر آپ پہلے ہی دس چکے سی اور وہ کیا ہوا ہے یہ ساری آپ کو باتیں بتانی ہیں۔ دوسرا، شیخ رشید جو ہیں جناب سینئر پولیٹیشین ضرور ہیں، لیکن لوگ برل کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جھوٹ بہت بول دینے، اور شیخ صاحب کی سیاست انہوں نے کہا جی بالکل فارغ ہو چکی ہے، تو شیخ صاحب اب ڈو اینڈ ڈائی انہوں نے کہا جی کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب نے بڑیاں جناب گلاں دیتی ہیں کر، وہ آپ کو ساری بتانی ہے کہ شیخ صاحب نے جناب مزید کیا بات کی۔ اور نون لیگ کے سینئر رہنما عباس افریدی انہوں نے جناب کیا میں پارٹی چھٹ رہا ہوں۔ تو یہ جو مین خبریں یہ آپ کو بتانی، وجہ کیا بنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جناب اگر کیونکہ یہ بڑی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کا بجٹ منظوری میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ، پر آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ شور شار ہوئے گا پھر اس کے بعد مان جائیں گے۔ اب ہوا کیا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں ذرائع جو بتا رہے ہیں وفاقی بجٹ پر پارٹی مطالبات پر حکومتی اقدام کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، اور اجلاس میں وفاقی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی شریک ہوئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک معاہدے کے تحت حکومت بنی ہے۔ جناب پتہ ہے تمہیں یہ بھی بہت بڑی بات تھی جو میں نے کیونکہ پہلے شاید آپ کو بتایا تھا، لیکن آج انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے کہ جناب یہ معاہدہ ہوا تھا ہمارے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، پھر یہ حکومت بنی تھی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یعنی کہ معاہدہ کیا تھا، معاہدے کے تحت پی ایس ڈی پی باہمی مشاورت کے ساتھ بننا چاہیے تھا، اگر ہم مل بیٹھتے تو شاید ایک بہتر حل نکلتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی انہوں نے یہ پہلے بات کی تھی کہ جب وہ ٹیکسز کے حوالے سے بھی کہ ان کو ایشو تھے بجٹ میں جو چیزیں لگائی گئی تھیں، اور اس لیے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر فرما کے اور ساری خامیاں بتا کے پھر جناب ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے جناب بجٹ جو ہے وہ کر لیا ہے، حمایت کر دی ہے نون لیگ کی۔ بیسکلی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتایا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی شور شرابہ پا کے پھر اس کے بعد اسے ویکھی ہو جائے کہ جناب یہ بجٹ کو منظور کر لیں گے، اسی طرح یعنی کہ ہوا ہے، اور کچھ شرائط ہوں گی جو ابھی سامنے نہیں آئی، ایسے ہی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جناب اپڈیٹ کیا جائے گا، یہ میں آپ کو دوں بتا۔ دوسرا جو ہے بڑی خبر جو ہے وہ میری نظر میں جناب ایک موصوف ہیں شیخ رشید صاحب جناب، اور شیخ رشید صاحب جناب عوامی مسلم لیگ والے بڑے دبنگ بولتے ہیں، لیکن خبروں میں رہنے کا ان کو اندازہ ہے، وہ کہتے ہیں قبر ایک ہے لیکن مردے تین ہے، فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہیں جو انڈر گراؤنڈ تھے وہ سامنے آ گئے ہیں، شیخ رشید بھی ان میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 30 اگست کی تاریخ رکھی ہے، اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک پریڈکشنیں اور تکے شیخ رشید جناب مارتے ہوتے ہیں اکثر، اور کوئی بات ان ٹھیک بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی حکومت ہے کہ کوئی حج پر بھی نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ حج کے حوالے سے انہوں نے اس لیے کہا کہ عمران ریاض خان ان کو جناب حج پہ نہیں جانے دیا گیا تھا، ان کو روک لیا گیا تھا اور ان کو پکڑ کے لے گئے تھے، پھر ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اور شیخ رشید صاحب نے جناب ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا پاکستان اہم ترین دور سے گزر رہا ہے، بھکاریوں کو باہر کہیں سے بھی بھیک نہیں ملی۔ شیخ رشید صاحب کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کشکول توڑنے کا کہتے تھے، پھر وہ کشکول توڑ نہ سکا تو پھر وہ کہتے ہیں مجبوری کے تحت جناب مجھے IMF کی طرف جانا پڑا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے کہ رکی سکی ہم کھائیں گے لیکن ہم نے بھیک نہیں مانگنی، IMF کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ مجبوری ان کو بعد میں پتہ چلی، انہوں نے پھر کہا کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور میری تیاری بھی نہیں تھی، تو اس لیے یہ مسائل ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ پھر پاکستان تا قیامت رہے گا، یہ جناب شیخ رشید صاحب جناب فرما رہے ہیں، تا قیامت رہے گا، اور تسی جناب یہ ڈرامہ بازی جاری رکھو، اور تاکہ
ملک اسی طرح ہی آگے پیچھے ہوتا رہے اور لوگ پریشان رہے. آپ لوگوں نے تو پیسے بنا لیے ہیں, ڈبل ڈبل کوٹھیاں, بڑے لیوش قسم کی لائف گزار رہے ہیں ہمارے زیادہ تر پولیٹیشین. تو ان کو اس میں بس یہی ہے کہ عوام پستی ہے ان ساری باتوں سے. آج مجھے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے باعزت بری کر دی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت باقی ملزمان کی رہائی کے لیے بھی نیا راستہ کھلا ہے. مزید جناب انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی کیس مختلف شہروں میں درج نہیں کیا جا سکتا. آئی ایل ایف نے ملک بھر میں ورکروں کا کیس لڑا اور بڑے وکیلوں نے تو بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے علاوہ کسی اور کا کیس لڑا ہی نہیں. جناب یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کر کے جو کیس ہیں وہ لڑ رہے ہیں بڑے لوگوں کے, باقی چھوٹے لوگوں کا تو کیس ہی کوئی نہیں لڑا کسی نے. دوسرا آپ کو بتانا تھا کہ بڑے اہم نون لیگ کے رکن تھے, سینئر نون لیگ کے رہنما تھے عباس آفریدی صاحب, پارٹی چھڑ گئے نے. انہوں نے کہا جناب استعفیٰ دے دیا, صوبائی صدر اور مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کے نام بھجوا دیا انہوں نے استعفیٰ. اور عباس آفریدی کہنا ہے کہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر سیاست چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اکثر ان کے فارم ہاؤس جہاں اسلام آباد میں ہیں, تو ان کے فارم ہاؤس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جناب اکثر و بیشتر رکا کرتے تھے. یہ میں آپ کو دوں بتا. اچھا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں نا جناب, وہ آج کل نون لیگ تو حکومت میں ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے. کورٹ سے ان کو چاہیے ریلیف. مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے, اس کی آپ کو میں نے کہا ضروری ہے اپڈیٹ کرنا. اور چیف جسٹس بڑی سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, ریمارکس دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اپڈیٹ آپ کو ہو سکے. آئین مقدس, اس پر عمل کرنا لازم آپشن نہیں. ٹھیک ہے, آئین مقدس اس پر عمل کرنا لازم آپشن نہیں, یعنی کہ آئین مقدس ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے, یہ کہا انہوں نے. اور انہوں نے کہا آپشن اور کوئی نہیں ہے. اس حوالے سے جناب میں تھوڑا سا بتا دوں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا ہے کہ اگر خواتین یا اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی گئی تو اثرات تو ہوں گے. اگر پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو پرائز بانڈ نکل کیسے سکتا ہے؟ خریدنا تو ضروری ہے نا. آئین مقدس ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے, آپشن نہیں. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جناب جو وکیل تھے, جماعتوں کے جو وکیل ہیں, وہ مخدوم علی خان نے کہا کہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد نہ تو مخصوص لسٹ دی نہ انتخابات میں حصہ لیا. مخصوص نشستیں حاصل کرنے والی جماعتوں کے یہ وکیل ہے مخدوم علی خان. اگر کوئی جماعت فہرست نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخصوص نشستیں نہیں چاہتی. دوران سماعت جسٹس من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ماضی کے انتخابات میں نون لیگ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں متاثرہ رہیں, لیکن سپریم کورٹ مدد کے لیے سامنے نہیں آئی. جیسا 2018 میں ہوا اب بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. متاثرہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے. ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. ابھی تو ہم موجودہ درخواستوں پر بات کر لیں گے. مستقبل میں ایسا وقت ضرور آئے گا جب سپریم کورٹ دوبارہ افسوس کرے گی. 2 فروری 2024 والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کی غلط تشریح پر ہے, لیکن ہمیں الیکشن کمیشن کا غلط تشریح پر مبنی فیصلہ نہیں دیکھنا چاہیے یا نظر انداز کر دینا چاہیے. سوال کیا انہوں نے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جناب فل کورٹ بینچ جڑا سماعت کر رہا ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے عدالت سے سوال کیا کہ عدالت نے کچھ سوال پوچھے, ان پر ابھی دلائل دوں یا جواب میں. چیف جسٹس نے کہا کہ چھوٹے دلائل ہیں تو ابھی دیتے ہیں. یہ میں آپ کو منوان بتا رہا ہوں جو کمرہ عدالت کی کارروائی ہے. سنی اتحاد وکیل کے سوالات پر دلائل پھر انہوں نے دیتے جناب, اور مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل نے جناب یہ دلائل دیے. اور سلمان اکرم فیصل صدیقی نے پشاور ہائی کورٹ کی نئی الیکشن کمیشن کی فیصلے کی بات کی. اور کمرہ عدالت میں سنی اتحاد کے کسی امیدوار نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا, یہ مخدوم علی خان نے کہا. اور پھر اس کے بعد اگر آ جائیں تو حامد رضا کو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے کیوں روکا گیا, یہ جسٹس عائشہ جو ہے انہوں نے سوال کیا.
حامد رضا اتحاد کے امیدوار ثابت ہو گئے تو مختلف معاملات ہو جائے گا. جیسے اطہر اللہ نے اگر کہا کہ اگر حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ثابت ہو گئے تو مختلف معاملہ ہو جائے گا، یہ اطہر اللہ صاحب نے کہا. اور جسٹس منصور صاحب نے بھی ریمارکس دیے، انہوں نے کہا امیدواروں نے خود کو پی ٹی آئی سے الگ نہیں کیا، ہم نے تو پی ٹی آئی سے نہیں کہا کہ سنی اتحاد میں شامل ہوں. یہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس تھے، ون لائنر آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر جناب یہ مختلف آپ کو پتا کہ وقفہ بھی ہوتا رہا، اور سلمان اکرم راجہ کو دستاویزات جمع کرانے سے جناب روک دیتا گیا. اور یہ جناب جو آج کی کاروائی تھی جو یہاں پہ چل رہی تھی سپریم کورٹ میں نے کہا تمہیں یہ بھی فوری طور پہ میں دیاں اپڈیٹ کر کمرہ عدالت کو. ٹائم تھوڑا سی میں جلدی جڑی گلاں کیتی ہیں، بس تمہیں تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوئے گا کہ کمرہ عدالت میں کون سے جج نے کیا بات کی ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پھر کریں گے ایک اور ویلاگ. ابھی فی الحال اتنا ہی، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں نے ون لائنر کے طور پہ آپ کو پوائنٹس بلٹ کی شکل میں آپ کو دیا پتا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پران اجازت دیو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.